العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہر یہ درود پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اور اس امر سے اچھی طرح واقف بھی ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور کل بروز سنیچر ہفتہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کا دن ہوگا، یوم عاشوراء ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ محرم الحرام کی تمام تر برکتیں، ماہ محرم الحرام کی تمام تر عظمتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور کثرت سے اس میں ہمیں اور آپ کو اس کی عبادت کرنے، اس کا ذکر کرنے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے، اس کی کبریائی کو بیان کرنے، اس کی تعریف کرنے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کے سٹیج پر، اسی عالم رنگ و بو میں، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے بے شمار ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں جو اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو رونما ہوئے ہیں، وقوع پذیر ہوئے ہیں اور وجود میں آئے ہوئے ہیں۔ میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ کل جو برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے اور عظمتوں والا دن ہے، وہ دن ہمارا عبادت میں گزر سکے، اللہ کی بندگی میں گزر سکے، اس کا ادب و احترام کرنے میں گزر سکے۔ میں کچھ باتیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
ماہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے یوم عاشورہ جسے ہم کہتے ہیں، جتنے بھی اسلام میں جو بڑے بڑے واقعات ہیں اسی تاریخ کو رونما ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ترتیب وار بتاتا چلوں۔ ہم سب کے جو باپ ہیں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی جو تخلیق ہوئی ہے، رب نے انہیں جو پیدا فرمایا ہے، تو ان کی پیدائش کا جو دن ہے، ان کی تخلیق کا جو دن ہے، وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ یعنی اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے۔ آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، جو دن جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا ہوگا وہ کتنا برکتوں والا دن ہوگا۔ جس دن ابو البشر کی ولادت ہو رہی ہے، پیدائش ہو رہی ہے اور ان کی تخلیق وجود میں آ رہی ہے، وہ دن کتنا برکتوں والا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد، ایک تو ان کی تخلیق 10 تاریخ کو ہوئی محرم کی، اور پھر ان کی تخلیق کے بعد، ان کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت میں بھیجا۔ جنت میں ان کا دخول ہوا، جنت میں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جو تشریف لے گئے، اور وہ جو جانے کا جو دن تھا وہ بھی محرم الحرام کی 10واں دن تھا۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اسی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ ایک تو آپ کی تخلیق 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور جنت میں آپ کا جو دخول ہوا وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ اور جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ جنت میں تشریف لے گئے، تو رب نے فرمایا آدم جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جہاں ٹہلنا ہے ٹہلو، جو پینا ہے پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن آدم اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ کسی بھی درخت کے قریب جاؤ، جو چاہے کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ وہ گندم کا درخت تھا، گیہوں کا درخت۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے ذلت پیغمبرانہ سرزد ہوئی، خطۂ اجتہادی ہوئی، اور آپ درخت کے قریب چلے گئے، اور آپ نے درخت سے پھل کو تناول فرما لیا، اور کھانے کے بعد رب نے فرمایا ہم نے منع کیا تھا پھر بھی تم چلے گئے، اب تمہارے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے، اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ساتھ میں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اتارا گیا۔ حضرت حوا کو جدہ کے سرزمین پر، اور ہمارے باپ حضرت آدم کو ہندوستان کے سراندیپ پہاڑوں پر اتارا گیا۔ جو دونوں آئے زمین پر، کم و بیش 300 یا 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے رہے، میرے مولا مجھ سے جو خطا ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی ہے، جو خطا اجتہادی ہوئی ہے، اللہ تو معاف فرما دے۔ کتنے سال تک؟ 300 یا 350 سال تک روتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی۔ اچانک ایک مرتبہ جنت کے درختوں پر اور جنت کے دروازوں پر آپ کی نظر گئی، تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک اور نام بھی لکھا ہے، محمد الرسول اللہ کہہ کر۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دل ہی دل میں سوچا، جس کا نام جنت کے دروازوں پر، جنت کے درخت کے پتوں پر اللہ کے ساتھ جس کا نام ہو، ظاہر سی بات ہے وہ ذات بہت بڑی ہوگی، بہت عرف و اعلیٰ ہوگی، بہت بلند و بالا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا اس نام کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جس کا نام تو نے اپنے ساتھ لکھا ہے، اس کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو۔ آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، تخلیق ہو رہی ہے محرم کی 10 تاریخ کو،
آپ کو جنت میں داخل کیا گیا محرم کی 10 تاریخ کو، آپ کی توبہ قبول ہو رہی ہے محرم کی 10 تاریخ کو۔ آپ اندازہ لگائیے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اپنے اندر کتنی برکتیں رکھتی ہے، اور آپ چلیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کتنے بڑے بڑے عظیم واقعات اس تاریخ میں رونما ہوئے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے بعد سارے نبیوں میں سب سے بڑا جو مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں خاص طور پر تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف، ان تمام آسمانی کتابوں میں آپ کے کئی تذکرے آئے ہیں، بار بار رب نے آپ کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی آپ کا ذکر ہے۔ اتنے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل، ذبیح اللہ، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بے پڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا عرف و اعلیٰ، اتنا بلند و بالا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ابراہیم کے قدموں کو چوم لے، ان کے تلووں کا بوسہ لے لے، تو رب نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، او حج کو جانے والو، عمرہ کو جانے والو، تمہارا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم مقام ابراہیمی کے پاس 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو۔ وہ شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن نمرود آگ بگولا ہو کر دشمنی اور عداوت اور بغض اور حسد میں ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہا معاذ اللہ، اور آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہا، اور پھر اس نے گوپن کے ذریعے سے، یعنی جس میں پتھر رکھ کر کے پھینکتے ہیں، اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چھوڑا، آگ میں ڈالا، جو نمرودی آگ سے مشہور ہے، کئی مہینوں سے اسے روشن کیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اور جس دن صحیح سلامت آگ سے باہر نکلے، علماء فرماتے ہیں وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ وہ محرم کی، بولیے، 10 تاریخ تھی۔ آدم کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 تاریخ کو۔ جنت میں کب گئے؟ 10 تاریخ کو۔ توبہ قبول کب ہوئی؟ 10 تاریخ کو۔ ابراہیم علیہ السلام آگے نمرودی آگ سے صحیح سلامت کب واپس آئے باہر؟ 10 تاریخ کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی عظیم تاریخ ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جو نچوڑ ہوگا، جو رزلٹ ہوگا، جو نتیجہ ہوگا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس دن جناب آدم کی تخلیق ہو، جس دن حضرت آدم جنت میں جائیں، جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہو، اور جس دن نعرے نمرودی ابراہیم پر گلے گلزار ہو اور وہ صحیح سلامت باہر آ جائے، اس دن ہمارے کرتوت کیا ہے اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اس دن ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے کھیل اور ہمارے دھندے کیا ہیں، اس پر میں ضرور بولوں گا انشاءاللہ کتابوں کی روشنی میں۔ تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے کہ نمرودی آگ سے حضرت ابراہیم صحیح سلامت باہر آئے محرم کی 10 تاریخ کو۔ اور سنیے، نوح علیہ السلام، ان کا بھی شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، بڑے پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کم و بیش 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی، یعنی دنیا میں جتنے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں۔ لیکن ہوا یوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تبلیغ فرمائی تو اتنے طویل عرصے میں صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 950 سال میں آپ تبلیغ کرتے رہے، اتنے بڑے پیغمبر، صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 40 عورتوں نے اور 40 مردوں نے۔ تو جو ایمان والے تھے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کشتی تیار کرو، میں عذاب بھیجنے والا ہوں، سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ جو ایمان والے تھے 80 افراد، 40 عورت، 40 مرد، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، اور ایسا طوفان آیا کہ دنیا بھر کے سارے انسان ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہ جو 80 لوگ تھے نوح علیہ السلام کی کشتی میں، اور انہی سے نسل انسانی چلی ہے، انہی سے نسل انسانی چلی ہے، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب جب طوفان آیا نا، اتنا زبردست اور زوردار طوفان تھا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، مسلسل کچھ دنوں تک بارش ہو رہی ہے تو بمبئی والوں کی حالت کا حال بے حال ہے، گجرات کا حال بے حال ہے،
اور بھی اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں پانی گھروں میں گھس گیا ہے، لوگوں کا جینا دھوبر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساروں کو راحت اور سکون نصیب فرمائے۔ صرف 3 دن 4 دن مسلسل بارش آئے تو یہ حال ہے، اور وہ کئی دنوں تک مسلسل زوردار بارش آتی رہی، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے۔ تو پانی میں نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک تیرتی رہی، 6 مہینے تک چلتی رہی، اور 6 مہینے کے بعد ایک پہاڑ ہے جس کا نام جودی ہے، جودی پہاڑ پر جا کر کے صحیح سلامت جب نوح علیہ السلام کی کشتی رکی، اور وہ جو دن تھا علماء فرماتے محرم کا 10واں دن تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے طوفان سے جو نجات عطا فرمائی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ پتہ چلا محرم کی 10ویں تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے کہ بڑے بڑے طوفان سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس تاریخ میں انسانوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور سنیے، نوح علیہ السلام کو طوفان سے جو نجات ملی وہ محرم کی 10 تاریخ۔ آپ کو یاد ہے نا آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 تاریخ کو۔ جنت میں کب گئے اور توبہ قبول کب ہوئی؟ حضرت ابراہیم پر نار نمرودی ٹھنڈی کب ہوئی؟ 10 تاریخ کو۔ باہر کب آئے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر کب رکی؟ 10 تاریخ کو۔ یہ یاد ہو آپ کو، تاکہ اس دن کی اہمیت آپ اس کو محسوس کر سکیں۔ اور آئیے، موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے پیغمبروں میں۔ اور نوح علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں بار بار آیا ہے، بے شمار مقامات پر نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان کا نام آیا ہے، یہ بھی بڑے پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو دین کی دعوت دی۔ فرعون غضبناک ہوا، غصے سے اس کا چہرہ لال پیلا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے اس نے دنیا بھر کے بڑے بڑے 400 جادوگروں کو بلایا۔ اور ان جادوگروں کا کمال یہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں بنا کر کے وہ میدان میں پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنا عصا یوں زمین پر رکھتے تو وہ اژدھا بن جاتا۔ تو سارے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے رسیاں یوں ڈالی تو وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ اژدھا بن گیا، اور سارے سانپوں کو ایک ہی لقمہ بنا کر کے نگل گیا۔ جب 400 جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے قدموں میں پڑ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں شکست کس کو ہوئی؟ فرعون کو۔ جیت اور فتح کس کو ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر جو فتح عطا فرمائی وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ کون سی تاریخ تھی؟ محرم کی 10ویں تاریخ۔ اور یہاں اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ محرم کی 10ویں تاریخ یہ فتح کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، کامرانی کا دن ہے۔ اور جو دن کامیابی کا ہو، کامرانی کا ہو، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہیں رہتے تھے جہاں فرعون اور فرعون یہ لوگ رہتے تھے، تو بہت زیادہ تنگ کر دیا فرعون اور فرعونیوں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اور فرعونیوں کے ظلم و تشدد اور اس کے دہشت گردی اور اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنے 6,70,000 لوگوں کو لے کر کے نکل گئے۔ کیا ہو گئے؟ نکل گئے راتوں رات۔ اور جب گئے اور جب فرعون اور فرعونیوں کو پتہ چلا یہ تو پیدل تھے، تو انہوں نے تیز رفتار گھوڑے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ تو اب بالکل پیچھے آ گئے، یہ تو پیدل تھے، وہ گھوڑوں پر آ رہے تھے۔ تو اب سامنے ایک بہت بڑا دریا موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا حضور سامنے تو دریا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے عصا کو دریا میں مارو تو اس میں راستہ بن جائے گا۔ آپ نے عصا کو دریا میں مارا تو راستے بن گئے۔ کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بنے۔ اس لیے کہ ان کے قبیلے میں ان کے اس قافلے میں 12 خاندان کے لوگ تھے، اور اتنی وہ ہر درم قوم، ضدی قوم تھی کہ ان کے آپس میں بنتی ہی نہیں تھی۔ اور جب 12 راستے بن گئے تو سارے لوگ چلنے لگے۔ پھر جب بیچ دریا میں پہنچے تو انہوں نے کہا موسیٰ ہم آگے نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے دوسرے قبیلے والے وہ ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو اللہ پاک نے ان پانی کی دیواروں کو اتنا باریک کر دیا کہ سارے لوگ نظر آنے لگے، پانی میں سے ایک دوسرے کو سارے لوگ نظر آنے لگے۔ اور یہ تو نکل کے چلے گئے باہر، اور جب بیچ سمندر میں فرعون پہنچا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرعون نے کہا تو یہ راستہ تو میرے لیے بنا ہے،
تو وہ فرعون بھی گیا اور فرعون کے ساتھ فرعونی بھی چلے گئے، اور جب بیچ دریا میں پہنچے تو پانی آپس میں مل گیا، سارے فرعونی غرق ہو گئے اور فرعون بھی غرق ہو کر کے ختم ہو گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے جو نجات عطا فرمائی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ محرم کی کون سی تھی؟ 10 تاریخ تھی۔ اور سنیے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، یہ بھی جلیل القدر پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ روح اللہ ہیں، کلیمت اللہ ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، حضرت بی بی مریم کے فرزند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ کے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے۔ کون سی؟ محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے، اور 33 سال آپ دنیا میں رہے، اب تک حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک اور میں فائدے کی بات بتا دوں، 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ 4 انبیاء ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، 2 آسمانوں میں 2 زمین میں۔ زمین میں کون ہے؟ ایک تو حضرت خضر علیہ السلام اور ایک تو حضرت الیاس علیہ السلام، یہ آج بھی زندہ ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا ایک اللہ والے ہیں، حضرت شاہ مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہر آدھے گھنٹے پر یہ حاضری دیتے ہیں، ہر آدھے گھنٹے پر حاضری دیتے ہیں، اور غلامان خواجہ سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ ان کے پہچاننے کا طریقہ بھی علماء نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی یہاں کی یہ جو ہڈی جو نا وہ ہڈی نہیں ہے، وہ ہڈی نہیں ہے۔ اب جو بھی اجمیر جائے گا نا تو کسی اجنبی آدمی سے مصافحہ کرے گا نا تو دبا کر کے دیکھنے کی کوشش کرے گا، ہے نا، یہ ہڈی ان کو نہیں۔ اگر کسی سے وہ ملاقات کا شرف مل جائے، سبحان اللہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور الیاس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، اور آسمانوں میں 2 نبی آج بھی زندہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ان کا بھی جو واقعہ ہے وہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ بھی بہت ایمان افروز واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا۔ آپ ایک ایسی جگہ تھے کہ قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت قریبی آدمی تھا، اسے معلوم تھا کہ عیسیٰ پیغمبر کہاں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خرابی تھی کہ وہ شراب سے بے پناہ محبت کرتا تھا، شراب کا عادی تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کے دشمنوں نے کہا کہ ہم تم کو شراب دیں گے اور ایک دم اچھی کوالٹی کی شراب پلائیں گے، عیسیٰ کا پتہ تم ہمیں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو لوگ گئے، تو اس نے کہا کہ تم رکو، میں پہلے جا کر کے دیکھتا ہوں کہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے کمرے میں وہ گیا، اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس دشمن کو اللہ نے عیسیٰ کی شکل عطا فرمائی۔ اب یہ لوگ دیکھے باہر سے کافی دیر ہو گئی کہ آنے کو تیار نہیں ہے، تو خود اندر چلے گئے اور پھر اسی کو انہوں نے سولی دے دیا۔ وہ کہتا رہا کہ میں تمہارا ہی ساتھی ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ عیسیٰ تو دروازوں کھڑکیوں سے باہر چلے گئے، کہا تو ہمیں دھوکہ دیتا ہے، یہ کہہ کر کے عیسائیوں نے انہی کو سولی پر چڑھایا۔ آج تلک یہ عیسائیوں میں یہ غلط عقیدہ رائج ہے کہ معاذ اللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں واضح لفظوں میں فرما رکھا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے، نہ انہیں قتل کیا گیا ہے، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے کب ہوئی ہے؟ محرم کی 10 تاریخ کو، اور ان کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت آدم کی تخلیق کب ہوئی؟ بولیے، محرم کی 10 تاریخ کو۔ آپ جنت میں کب تشریف لے گئے؟ 10 تاریخ کو۔ آپ کی توبہ قبول کب ہوئی؟ 10 تاریخ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نار نمرودی سے صحیح سلامت کب باہر آئے؟ 10 تاریخ کو۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی صحیح سلامت جودی پہاڑ پر جا کر کے کب لگی؟ 10 تاریخ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں پر فتح کب عطا فرمائی؟ 10 تاریخ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات کب عطا فرمائی؟ 10 تاریخ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ 10 تاریخ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کب اٹھائے گئے؟ 10 تاریخ کو۔ اتنی بات آپ کو یاد ہو گئی؟ اور سنیے جی، 9 باتیں جی، اور آگے سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے نا،
مچھلی کے پیٹ میں بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے, کتنا اندھیرا لگا ہوگا. ایک تو رات کی اندھیری, ایک تو سمندر کا اندھیرا, ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اتنے اندھیرے میں جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں بچایا, بلکہ وہی آیت کی تلاوت کی جسے ہم آج آیت کریمہ کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھتے رہے اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا. مچھلی کے پیٹ کے مچھلی جو ہے نا وہ کنارے پر آ کر کے یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا اور آپ صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب کبھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں, اندھیروں میں پھنس جائیں, تو اللہ کا ذکر کرے, اللہ کی تسبیح بیان کرے اور اس کو پکارے, وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں جواب عطا فرمائے گا. تو علماء فرماتے یونس علیہ السلام صحیح سلامت جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ کون سی تاریخ تھی؟ محرم کی 10 تاریخ تھی. اسی طرح دیکھیں آپ حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ جانتے ہیں نا بڑے مشہور نبی ہیں, ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے وہ راستے میں جانے والے قافلے والوں نے لے جا کر کے مصر میں بیچا ساری چیزیں. اور یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی. کئی اس کی وجوہات ہیں, ایک وجہ تو یہ کہ وہ بہت خوبصورت ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا. بے پناہ چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام, لیکن جب بیٹوں نے اس طرح دھوکہ دیا تو بیٹی کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اور بہت طویل واقعہ ہے, بلکہ رب نے قرآن میں فرمایا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کہ یہ قصوں میں سب سے اچھا قصہ ہے, واقعات میں سب سے بہترین واقعہ ہے, احسن القصص کر کے رب نے اس کا ذکر کیا ہے. کبھی موقع ملے تو اسے پڑھ لیجئے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور جب ان کے بھائی مجرم کی حیثیت سے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, والد کا حال پوچھا تو بھائیوں نے کہا کہ آپ کی جدائی میں والد صاحب نے اتنے آنسو بہائے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا اپنا جبہ نکال کر کے اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا لے جاؤ یہ جبہ میرے والد کے چہرے پر ڈالو, ان کی بینائی واپس آ جائے گی, بینائی واپس آ جائے گی. اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے گئے اور حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی, پہلے کی طرح دیکھنے لگے. اب آپ ذرا سوچئے, علماء فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو لوٹ کر کے آئی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی, ہے نا, محرم کی 10 تاریخ تھی. یہاں میں ایک عقیدے کی بات آپ کو بتا دوں, ہم کبھی خاک شفا لاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے یہ تو شرک ہے, بدعت ہے, یہ آپ کو شفا کہاں دے گی. ہم کسی کا تبرک پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں کہاں تبرک ہے, جب ایک نبی کا کرتا دوسرے نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. جملے پہ غور کیجئے, یوسف علیہ السلام نبی ہیں کہ عام آدمی ہیں؟ نبی ہے نا. یعقوب علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے نا. تو جب ایک نبی کا کرتا دوسرے نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پھر نبی کا تبرک امتی کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ نبی کا کرتا غلاموں کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اور وہاں دیکھیے بیٹے کا کرتا باپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے, اور یہاں آقا کا کرتا غلاموں کو فائدہ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ بلا شبہ پہنچائے گا. ٹھیک, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی لوٹ کر کے آئی وہ بھی کون سی تاریخ تھی؟ محرم کی 10 تاریخ تھی. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں جو چھوڑا حسد کی بنیاد پر, اس لیے کہ بھائی لوگ کہتے تھے بکریاں ہم چرائیں, مزدوری ہم کریں, اناج ہم لائیں, کام کاج ہم کریں, اور پیار ملے یوسف کو. فطری چیز ہے, نفرت ہوتی ہے, بغض ہوتا ہے, حسد بڑھتا ہے. تو ایک مرتبہ والد سے کہا حضور آپ ہمیں اجازت دے دیں, ہم ان کو لے کر کے جائیں. حضرت یعقوب نے منع کیا, لیکن جب بھائیوں نے بیٹوں نے بہت اصرار کیا, مجبوراً حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا. جب تک والد دیکھتے رہے, کندھوں پر بٹھایا, کوئی ماتھا چومتا, کوئی گال چومتا, کوئی دست بوسی کرتا, کوئی قدم کو چومتا, لیکن جیسے یعقوب علیہ السلام نظروں سے غائب ہو گئے تو بھائیوں نے یہ اور بات ہے کہ وہ دوسرے عورت سے تھے اور یہ دوسری عورت سے تھے, بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹکا, بہت مارا, کپڑے نکال لیے اور ہاتھ پیر باندھ کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا. ادھر چھوڑنا تھا, ادھر رب نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل تم سدرا میں ہو, میرے یوسف کے پہنچنے سے پہلے پہنچ کر کے ان کی حفاظت کرو. ایک ہے کنویں سے نیچے جانا اور ایک ہے سدرا سے نیچے آنا.
سوچیے بلبل سدرا کی رفتار کتنی تیز ہوگی. جب ان کی رفتار اتنی تیز ہوگی تو میرے آقا کی معراج کی رفتار کتنی تیز رہی ہوگی, کتنی تیز رہی ہوگی, ہے نا. تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے اور کنویں سے نکالے بھی گئے. علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو اس اندھیری کنویں سے جو نجات ملی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. محرم کی یعنی محرم کی 10 تاریخ کو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. اور یہ دن اتنا برکت والا ہے کہ اگر آپ ذکر کریں گے, دعا کریں گے تو آپ بھی اندھیروں سے نکالے جائیں گے, مصیبتوں سے نکالے جائیں گے, آگ سے نکالے جائیں گے, پریشانیوں سے نکالے جائیں گے. اور سنیے حضرت ایوب ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی تھی نا حضرت ایوب کو, بکریاں, مویشی, اونٹ اور اولاد, بیویاں اور نوکر, کھیت, باغات سب اللہ نے دیے تھے. فرشتوں نے کہا مولا ایوب تجھے اس لیے یاد کرتا ہے کہ تو نے دولت سے نوازا ہے. تو رب نے فرمایا فرشتوں اگر میں ایوب سے سب کچھ چھین لوں تب بھی وہ مجھے یاد کرے گا, اگر تم امتحان لینا چاہتے تو لے لو. ایسا ہوا کہ کھیتوں میں آگ لگ گئی, پوری فصل جل کر کے ختم ہو گئی, بیماری پھیل گئی, سارے جانور مر گئے, سارے غلام ختم ہو گئے, اور ایک گھر کے نیچے دب کر کے بیٹے, بیٹیاں اور بیوی سب ختم ہو گئے. آپ زندہ رہے اور آپ کے ساتھ آپ کی ایک بیوی رحمت زندہ رہی. پھر خود آپ اتنے بیمار ہو گئے کہ اٹھنے کی طاقت تک آپ میں نہیں رہی, پھر بھی آپ اللہ کو یاد کرتے رہے. طویل اور یہ قرآنی واقعہ ہے, اللہ کو یاد کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد جب تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی, آپ نے رب سے یہ نہیں کہا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے, بلکہ یہ کہا مولا میں بیمار ہوں تو ارحم الراحمین ہے, مولا میں بیمار ہوں تو رحمان و رحیم ہے, مندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. شفا نہیں مانگی, اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے انہیں شفا عطا فرمائے. تو علماء فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کا جو امتحان ختم ہوا اور اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام آزمائشوں سے جو باہر آئے اور انہیں تمام بیماریوں سے جو نجات ملی ہے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. وہ محرم کی کون سی تاریخ تھی؟ 10 تاریخ تھی. اسی طرح آپ دیکھیے بعض علماء نے فرمایا ہے 10 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے محرم کی 10 تاریخ کو ان کو پیدا فرمایا. عرش ہے, کرسی ہے, جنت ہے, لوح و قلم ہے, آدم و حوا ہیں, ارواح یعنی روحیں ہیں, زمین اور آسمان, یہ 10 چیزیں ہیں. ان سب کی بھی تخلیق اگر کسی دن ہوئی ہے تو محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے. اور سنیے بعض علماء نے فرمایا ہمارے نبی کتنی بڑی نعمت ہے. بعض علماء نے فرمایا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حاملہ ہوئی اور جب نور محمدی عبداللہ کے پیشانی سے منتقل ہو کر, عبداللہ کے پشت سے منتقل ہو کر حضرت آمینہ کے شکم میں جو آیا ہے وہ محرم کا 10 تاریخ تھی. محرم کی 10 تاریخ تھی, یعنی حضرت حاملہ جو ہوئی ہے, حضرت آمینہ جو حاملہ ہوئی ہے وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے. اور سنیے بارش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پانی انسان کو نصیب نہ ہو تو انسان زندہ نہ رہے. پانی ایک عظیم نعمت ہے. اگر اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے نا, سائنس کو سامنے رکھ کر کے, سمندروں اور دریا کا پانی تو کھارا ہوتا ہے, کھارا کون پانی پیے گا, ہے نا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں نا, وہی پانی اوپر جاتا ہے, نہ اوپر کوئی پائپ بنا ہوا ہے, نہ کوئی ٹینک بنی ہوئی ہے, وہی پانی اوپر جاتا ہے, رکتا ہے, اور وہی پانی بارش بن کر کے گرتا ہے. میٹھا میٹھا پانی, کوئی پائپ نہیں ہے, اوپر کوئی ٹینک نہیں ہے. یہی سمندروں اور دریا کا پانی اوپر جاتا ہے اور کھارا جاتا ہے نا, اور میٹھا ہو کر کے برستا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اتنی ساری قدرت دیکھنے کے باوجود پھر بھی انسان کہتا میں بڑا, نہیں تو بڑا نہیں, اللہ بڑا ہے. کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. اور یہ بات مسجد کا مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں اللہ بڑا ہے, آؤ اس کی بارگاہ میں اور اپنی پیشانی کو جھکا کر بندگی کا ثبوت دو اور یہ کہو مولا میں جھک رہا ہوں, تو تیرے سامنے جھک رہا ہوں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو بڑا ہے, تو خدا ہے اور میں تیرا غلام اور بندہ ہوں. کہ کھارا پانی اوپر جاتا ہے, پھر وہ نیچے آتا ہے, میٹھا بن کر کے آتا ہے. بارش نہ ہو تو انسان جو نا وہ اناج کا محتاج ہو جائے. لیکن سب سے پہلے جو زمین پر بارش اتری ہے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. بارش اتنی بڑی جو نعمت زمین پر آئی ہے وہ محرم کی 10 تاریخ ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا, اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے. قیامت ایک دن قائم ہوگی, زمین اور آسمان ٹوٹ پھوٹ کر کے سب ختم ہو جائیں گے, ساری چیزیں ختم ہو جائے گی.
قیامت بھی جو واقع ہوگی وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوگی، محرم کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو پورا کنبہ قربان کیا اور خود کی بھی قربانی پیش کی، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ میں نے کم و پیش 18 باتیں آپ کو بتائی ہے۔ کتنی باتیں؟ 18 باتیں۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں جو محرم میں واقع ہوئی ہے، بڑے بڑے واقعات اس میں ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق 10 محرم کو، ان کا جنت میں جانا 10 محرم کو، ان کی توبہ کا قبول ہونا 10 محرم کو، ابراہیم علیہ السلام کا نمرودی آگ سے صحیح سلامت آنا 10 محرم کو، نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر لگنا 10 محرم کو، موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملنا 10 محرم کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملنا 10 محرم کو، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے 10 محرم کو، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں بینائی لوٹ کر آئی 10 محرم کو، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے 10 محرم کو، اور حضرت ایوب کا امتحان جو ختم ہوا 10 محرم کو، اور زمین اسی 10 محرم کو بنائی گئی، آسمان کی تخلیق بھی 10 محرم کو، کرسی کی تخلیق، قلم اور لوح کی تخلیق، جنت کی تخلیق، آدم و حوا کی تخلیق 10 محرم کو، اور ارواح کی تخلیق 10 محرم کو، ہمارے نبی بی بی آمینہ کے شکم اور بطن میں آئے 10 محرم کو، زمین میں سب سے پہلے جو بارش ہوئی 10 محرم کو، قیامت واقع ہوگی 10 محرم کو، امام حسین کی جو شہادت ہوئی 10 محرم کو۔ اس سے پتہ چلا محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے وہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں اس کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے، اس کا اپنا ایک بڑا وقار ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس محرم کی 10 تاریخ میں کیا ہمارا نوجوان کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس مبارک اور برکت والے دن میں بھی عیاشی کرتا ہوا نظر آئے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس 10 محرم کی تاریخ کو وہ اللہ کے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے لیے جنت کا سوال کرے، کامیابی کی دعا کرے، علم و عمل کی بھیک مانگے۔ لیکن ہوتا کیا ہے آج کے اس تاریخ میں، دنیا جہاں خرافات کرتی ہے، گندگیاں پھیلاتی ہے، آج ہمارا مسلمان بھی خرافات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ڈھول بجانا خرافات نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ناچنا خرافات نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر فضول خرچی کرنا اس تاریخ میں یہ خرافات نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلمانوں سنو، دنیا جب جشن مناتی ہے تو گناہوں میں ڈوب کر کے جشن مناتی ہے، دنیا جب خوشی مناتی ہے تو جو ہے گناہوں میں ڈوب کر کے خوشیاں مناتی ہے۔ انسان ہو جشن نہ منائے ایسا ممکن نہیں ہے، انسان ہے تو جشن منائے گا، انسان ہے تو خوشیاں منائے گا، انسان ہے تو وہ کسی تفریح میں حصہ نہ لے ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن خوشیاں منائیے۔ لیکن ہماری خوشیوں میں اور دنیا کی خوشی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے کہ ہمارا چہرہ ان سے مختلف ہے، ہمارا لباس ان سے مختلف ہے، ہماری زندگی کی صبح اور شامیں ان سے مختلف ہے، جس کی ترجمانی قرآن یہ کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں، اور غموں میں گرفتار ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے پیش کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں مولا ہماری خوشیاں بھی تیرے لیے ہے اور ہمارا غم بھی تیرے لیے ہے۔ اس محرم کی 10 تاریخ کو ڈول بجانے والوں، ڈول بجا کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خرافات کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جس دن اتنے عظیم واقعات رونما ہوئے، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہم اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں، ہم گناہوں سے توبہ کریں، ایک پاکیزہ زندگی، ایک نظافت اور طہارت والی زندگی گزارنے کا عزم مصمم کریں؟ لیکن اللہ اکبر، اس محرم کی 10 تاریخ کو بھی لوگوں کو دیکھا گیا اور دنوں کی طرح اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس محرم کی 10 تاریخ کو اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسی تاریخ کو اور اسی دن کو تو نے یوسف کو کنویں سے نجات عطا فرمائی ہے، مولا ہمیں بھی اندھیروں سے نجات عطا فرما،
اسی طریقے سے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تو نے نمرود آگ سے اپنے خلیل کو نجات دی ہے، دنیا کی اس آگ سے اور آخرت کے جہنم کی آگ سے ہمیں بھی نجات عطا فرما۔ مولا اس مبارک دن ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا جس طرح تو نے فرعون اور فرعونیوں سے اسی تاریخ اور اسی دن کو ان سے نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا آج کی اس تاریخ اور آج کی اس دن میں ہم دعا کرتے ہیں یہ ظالم حکومت سے تو نجات عطا فرما، مولا ہمیں امن و شانتی والی زندگی نصیب فرما۔ کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے ان قیدیوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے ان اسیروں کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم مجبوری میں گرفتار لوگوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ جو بیمار ہیں، جو مرحوم ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہوتا نہیں ہے، کچھ ہی لوگ جو آنے والے ہوتے ہیں وہی آتے ہیں، باقی ہمارا 50 یا 40% نوجوانوں کا طبقہ ایسا ہوتا ہے وہ خرافات میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، رسول کونین کا واسطہ ہے، یہ دن بڑا برکتوں والا دن ہے، بڑا عظمتوں والا دن ہے، بڑا محتشم دن ہے، بڑا مکرم دن ہے، بڑا محترم دن ہے، عظمتوں والا دن ہے۔ وہاں یہاں جانے کی بجائے، خرافات کرنے کی بجائے، فضول خرچی کرنے کی بجائے، مسلمانوں آؤ اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے گھر میں آ کر اس سے مانگو، شہداء کربلا کا واسطہ دے کر مانگو، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ پنجتن پاک کا وسیلہ دے کر مانگو، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ نبی کے نانے پاک کا وسیلہ دے کر مانگو، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور او بستان صوفی والو، تمہارے لیے تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ تمہارے درمیان، تمہاری مسجد میں رسول اللہ کے زلف مبارک موجود ہے، اس زلف واللیل کو وسیلہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ضرور تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ ضرور اللہ تمہیں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ یہ بڑا برکتوں والا دن ہے، کتنا برکتوں والا دن ہے۔ سنیے یوم عاشورہ کی فضیلت، اس دن کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، دیکھا یہودی موجود ہیں اور وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن نبی نے ان یہودیوں سے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے اسی تاریخ کو نجات عطا فرمائی تھی، تو اس دن ہم عید مناتے ہیں اور خوشی میں جو ہے نا ہم ایک روزہ رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، ہم تو انہیں صحیح طریقے سے مانتے ہیں جیسا ماننا چاہیے، ہم تو ایک نہیں بلکہ اس خوشی میں 2 روزے رکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے پہلے سال 1 روزہ رکھا تو صحابہ نے اس کا یا رسول اللہ کیا یہ ان سے مشابہت نہ ہوگی؟ تو نبی نے فرمایا اگلے سال انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو ہم 2 روزہ رکھیں گے، ایک 9 اور ایک 10 کا۔ اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کر کے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور سنی حدیث میں میرے نبی نے کیا فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ برکت والے کوئی روزے ہیں تو محرم الحرام کے روزے ہیں، ماہ محرم کے ہیں، اور خاص طور پر 1 سے لے کر کے 10 تک، اور پھر خاص طور پر 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے 9 اور 10، اگر کوئی صاحب کسی مصروفیت یا کسی وجہ کی بنیاد پر 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکا تو وہ 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتا ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں میں، بہت سارے لوگ روزہ نہیں ہیں، انہوں نے پوچھا کیوں؟ نہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے بول کر کے، ہے نا، بہت سارے لوگ روزہ نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ جمعہ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، رمضان میں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جمعہ کے دن رکھتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے اور مہینوں میں جمعہ کا روزہ رکھنا بلا شبہ جائز درست ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے کتاب کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں، صرف 1 روزہ رکھنا، 1 روزہ، جیسے پورے ہفتے میں صرف جمعہ کو خاص کرنا، اس طرح روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اور مکروہ سے مکروہ تحریمی یا گناہ وغیرہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کو اگر آپ روزہ رکھیں تو جمعرات کو بھی 1 روزہ رکھ لیں، اگر جمعرات کو نہ رکھ سکیں تو جمعہ اور سنیچر کو روزہ رکھ لیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اور اگر کوئی صرف جمعہ ہی کا 1 روزہ رکھے تب بھی وہ گنہگار نہیں ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن کیا بہتر کے خلاف اس نے کام کیا۔ بہتر یہ ہے آگے اور پیچھے 1 روزہ رکھ لیں، تو جمعہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، سنیچر کو۔ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے روزہ نہیں ہے، یہ مسئلہ میں اس کو بتانا ضروری سمجھ رہا تھا۔ تو یہ مسئلہ ہے، جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں سنیچر کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ چونکہ 10 تاریخ سنیچر کو ہے، اور جو لوگ نہیں رکھے ہیں تو سنیچر کو رکھ لیں اور اتوار کو رکھ لیں، 9 اور 10 کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور 10 اور 11 کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہی صحیح مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس تاریخ میں سارے لوگ سفید کپڑا پہن کر، عطر لگا کر، سرما لگا کر،
خوشبو لگا کر نہا دھو کر مسجد میں آئیے، اللہ کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے پیغام کربلا پر بھی بولنا تھا، لیکن وقت اسی میں ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر دیتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنے کی کوشش کریں۔